الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس آیت کی بڑی تفصیل ہے، اس میں گئے بغیر دو تین باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اور اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ لوگوں سے اس بات کو کہیے اور ان کو یہ پیغام سنائیے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یا اگر تم میں سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، یا نہیں تو تم میں سے کسی کو دعویٰ ہے، جیسا کہ ہر آدمی کو دعویٰ ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو دعویٰ بلا دلیل قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، تو اسے اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ دلیل کے بغیر دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کرے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، ان کی اتباع کرے اور پیچھے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ یہی دلیل ہے، اتباع دعوے کی دلیل ہے۔ ایک آدمی اتباع ہی نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہمارے نزدیک طے شدہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ ایک چیز کے حاصل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، چاہے یہ طریقہ اختیار کر لو، چاہے اس طریقے سے وہ چیز حاصل کر لو، چاہے اس طریقے سے اس مقصد تک پہنچ جاؤ۔ ایک ہی چیز کے حاصل کرنے کے بے شمار اور متعدد طریقے ہوتے ہیں، ایک ہی منزل تک پہنچنے کے مختلف راستے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو جانا ہے دہلی کو، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک ہی آدمی کو جانا ہے مدراس کو، اس کے جانے کے مختلف راستے ہیں۔ ایک آدمی اس راستے سے پہنچتا ہے، ایک آدمی اس راستے سے پہنچتا ہے، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے مقصد بھی بتایا اور مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے اگر وہ چیز حاصل کرنا چاہو تو ممکن نہیں ہے، وہ دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ اس کو اس طریقے سے اللہ نے تعبیر کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم حضور کی اتباع کرو۔ جس آدمی کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ حضور کی اتباع کرتا ہے۔ یہ اتباع تھرمامیٹر کی طرح ہے، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں اللہ نے تھما دیا ہے۔ ہر آدمی اس تھرمامیٹر سے یہ اپنی گرمی کی جانچ کرتے رہے۔ جیسے مشین آئی ہے، شوگر چیک کیا جاتا ہے، اس میں وہ مشین بتا دیتی ہے کہ شوگر کتنا ہے، شوگر لیول کیا ہے۔ بی پی چیک کرنے کی مشین آ گئی ہے، وہ مشین بتا دیتی ہے کہ بی پی کا لیول کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کس کے دل میں ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے، اس کا تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اتباع ہے۔ یہ تھرمامیٹر ہے۔ اس تھرمامیٹر سے ہر آدمی اپنی جانچ گھر بیٹھے کر سکتا ہے کہ میں اس دعوے میں کتنا اتر چکا ہوں، میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ دوسرے آدمی کے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ فرمایا کہا کہ اگر تم میرے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے میری مرضیات کا نمائندہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے،
حضور وہی کہیں گے جو میری مرضی ہوگی، جو چیزیں مجھے پسند ہیں انہی کے کرنے کا وہ حکم دیں گے۔ گویا میرا حکم میں حضور کی زبان سے کہلوا رہا ہوں، ایسا مت سوچئے کہ یہ حضور نے کہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ ہی کے منشے کو حضور ظاہر فرماتے ہیں، نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم حضور کی اتباع کرو، جو کرنے کے لیے کہے وہ کرو، اور جس سے حضور نے منع فرمایا ہو اس سے بچ جاؤ، یہ بھی اتباع ہے۔ کرنے کی چیزوں کو کرنا اور نہ کرنے کی چیزوں سے رک جانا، اب ہوئی کامل اتباع۔ تو انعامات کیا ملیں گے؟ کہتے ہیں دو انعامات کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ فرمایا یحببکم اللہ، تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے تھے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میرے رسول کے نقش قدم پر چلو، یہی دعوے کی دلیل ہے۔ اگر یہ دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو تم کیا اللہ سے محبت کرو گے؟ اگر میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہارا کیا منہ کہ میرے سے محبت؟ ہاں، میں ہی آگے بڑھ کے تم سے محبت کرنے لگوں گا، تم کو میرا محبوب بنا لوں گا، تمہیں محبوبیت عطا ہوگی۔ یحببکم اللہ سب سے بڑا انعام ہے۔ سنت کی اتباع و شریعت پر چلنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یحببکم اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے ہیں۔ چاہے تو آپ حضور کی اتباع کر کے چند روز آزما لیجئے۔ آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اس سے اب تک تم نے حضور کی اتباع سے جو روگردانی کی ہے، تم نے جو حضور کی نافرمانی کی ہے، سنتوں سے انحراف کیا ہے، تم نے منہ موڑا ہے، تم نے سنتوں کو پامال کیا ہے، کہتے ہیں تم سے جو یہ گناہ سرزد ہوا ہے سنتوں کے پامال کرنے کا، کہتے ہیں اگر اب توبہ کر کے تم حضور کی اتباع کا پکا ارادہ کرتے ہو تو اب تک جو نافرمانی ہوئی ہے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس لیے کہ جب تک گناہوں سے پاک و صاف نہیں کیا جائے گا تو ہم تم کو کیسے محبوب بنائیں گے؟ ماں بھی اپنے بچے کو سینے سے اس وقت لگاتی ہے جب بچے کو اچھی طرح نہلا دھلا کر پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اپنے بچے کو بھی، گندے بچے کو ماں سینے سے نہیں لگاتی۔ تو اس طرح اللہ کہتے ہیں کہ جو نافرمانی کی گندگی تھی اس سے دور کر کے تم کو ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنی مرتبہ بھی سرزد ہوا ہو، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، رحیم یعنی یہ تو ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ تم ایسا مت سوچو کہ رے نافرمانی کرتے کرتے 20 سال ہو گئے، نافرمانی کرتے کرتے تو 10 سال ہو گئے، اتنے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا اللہ؟ تمہاری نافرمانی کتنی بھی بڑی ہو، کتنی مرتبہ بھی تم اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی تم کر چکے ہو،
مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت بڑی ہے. اللہ کی مغفرت کا دریا تمہارے گناہوں سے بہت بڑا ہے. دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اس کی رحمت کا ایک جھونکا، اس کے رحمت کے سمندر کی ایک لہر دنیا کے تمام گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. واللہ غفور رحیم. اور جب معاف کر دیا گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے. پاک و صاف اس وقت ہوں گے جب کوئی پاک ہونا چاہے گا. ایک آدمی پاک ہی نہیں ہونا چاہتا، توبہ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ غسل ہی نہیں کرنا چاہتا، تو اسے کیسے پاک کریں گے؟ اللہ اتنے بے غیرت تو نہیں ہے، ان کی رحمت اتنی بے غیرت تو نہیں ہے. ارحم الراحمین ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم منہ موڑ کے جا رہے ہو، ہم پیچھے پیچھے آ کر کے تمہیں رحمت چپکا دے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کر کے، توبہ کا غسل کر کے، آج جمعہ کا دن ہے، لوگ جمعہ سے پہلے غسل کرتے ہیں. جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے. یہ توبہ کا غسل ہے. توبہ کے غسل کے بغیر کسی آدمی کو اللہ اپنا محبوب نہیں بناتے. یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک آدمی توبہ کرنے کے لیے آیا تو اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ ایک آدمی توبہ کرنے کے لیے تو آیا لیکن اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ ہم کو تمہاری توبہ قبول نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ بھی اللہ کے عدل کا تقاضا تھا، لیکن اللہ کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اس کے باوجود جو ہے یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے آتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. واللہ غفور رحیم. جب پاک و صاف ہو گئے گناہوں سے، اب تک کی نافرمانیوں سے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، پاک کر دیا، تو اب ہم تم کو ہمارا محبوب بنا لیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ تو مختصر تشریح تھی. دو واقعات سنا کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، یہ سعید الطائفہ ہیں. یہ ہم سب کے سردار اور سروں کے تاج ہیں. ہمارا سلسلہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. ان کے ایک خلیفہ تھے حافظ محب اللہ رحمت اللہ علیہ. یہ مکے میں مقیم تھے. ایک مرتبہ انہوں نے حدیث پڑھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، ہم وضو اچھی طرح نہیں کرتے، وضو بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، فون بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اس میں نہ استحضار ہے، اس میں نہ سنتوں کا خیال ہے، اس میں نہ دعاؤں کا اہتمام ہے. اچھی طرح وضو کرے، اس کا اثر نماز پر پڑتا ہے.
جس کا وضو جتنا زیادہ جاندار ہوتا ہے، اس میں کیا شبے کی بات ہے کہ اس کی نماز اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد 2 رکعت نماز ایسی پڑھے کہ اس میں اس کے کوئی وسوسہ نہ آئے، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی، پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ آج پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ لوگ کاروبار سے دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں مسجد کو، یہ طریقہ نہیں ہے نماز کو آنے کا۔ نماز شروع تو ہوتی ہے 1:30 بجے، آدمی 10-15 منٹ پہلے اپنی ہر چیز کا جائزہ لے، ہر نماز سے پہلے آدمی توبہ کرے، اپنے کپڑوں کا جائزہ لے، اور 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے یا گھر میں وضو کر کے اطمینان سے نماز پڑھے۔ وہ جو نماز سے پہلے سنتیں وغیرہ رکھی گئی، اس کا ایک منشا یہ بھی ہے کہ ان سنتوں اور نفل کے ذریعے سے آدمی پوری طرح متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف۔ اب پھر فرض نماز کے لیے وہ اصل میں فرائض کی تیاری ہے، وہ فرائض کی تیاری ہے۔ بعض روایتوں میں ایک دعا بھی آئی ہے کہ حضور نماز سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہم احسن وقوفی بین یدیک، اے اللہ تیرے سامنے اچھے سے اچھے طریقے پر کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہے، یہ دعا یہ بتاتی ہے کہ آدمی کو موقع ملے گا تو نہ دعا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ 2 اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک حور عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے پڑھی تو ان کو خیال آیا کہ آج پڑھ کے دیکھتے ہیں مشق کر کے۔ نمازوں میں جان پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تنہائیوں میں آدمی اپنا فون کا سوئچ آف کر دے۔ اسی فون نے بیڑا غرق کیا ہے، اس فون کو اٹھا کر کہیں پھینک دے۔ اب سمجھ میں آتی ہے مجھے وہ، اس سے پہلے میں نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر بحث بھی کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ مخلوق سے جب تک آدمی اتنا نہیں کٹتا اس وقت تک یکسوئی اور دل جمین نہیں پیدا ہوتی۔ فون بھی چلا رہا ہے، دعا بھی جاری ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی کی دعا کے لیے گیا، میں دعا کرنا ہے اس کے دکان کے لیے، اور فون کا سوئچ آف کر رہا ہوں میں، اور وہ فون پر بات کر رہا ہے باہر۔ بڑی شرم آئی مجھے، فون مجھے دعا کرنا ہے اس کے دکان کے لیے اور فون کا سوئچ میں آف کر رہا ہوں۔ دعا جب غافل دل سے کی جاتی ہے تو دعا نہیں قبول ہوتی۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو نماز پڑھنے کے بعد وہ صاحب کشف بزرگ تھے، 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد مراقب ہو گئے، دیکھا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اب جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کی قبولیت کی کیا کیٹیگری ہے، کیا درجہ ہے اس نماز کا، مجھ پر منکشف کیا جائے۔ تو ان پر وہ نماز منکشف ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ کو تعجب اس لیے ہو رہا ہوگا کہ آپ کبھی ایسے بزرگوں کے قریب نہیں گئے، بلکہ آپ کا یہ خیال ہے کہ خواجہ اجمیری پر بزرگی ختم ہے
اور ہمارے علماء دیوبند کا یہ ماننا ہے ہر دن ایسا خواجہ اجمیر روزانہ پیدا ہوتا ہے. نہیں پیدا ہوگا تو چلے گا کیسا نظام؟ ہاں ہم نے اب طریقہ بدل دیا ہے کام کرنے کا. تو وہ دعا انہوں نے کی, نماز منکشف ہوئی, دیکھو بہت وہ حور بتایا گیا اسے کہ تمہاری نماز کو کوئی اس حور کے شکل میں بدل دیا گیا ہے. اتنی حسین حور تو بہرحال حور ہے, وہ تو جنت کی حور ہے, حسین و جمیل سر سے لے کر پیر تک. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کی حور اگر سمندر کے کڑوے پانی میں تھوک دے تو پورے سمندر کا یہ پانی میٹھا ہو جائے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اگر وہ جنت کی حور اپنا دوپٹہ اگر زمین پر گرا دے پوری دنیا روشن ہو جائے. رات میں سارے لائٹ آف کر دے اور پوری دنیا کے لیے یہ دوپٹہ کافی. وہ دوپٹہ گرا دے جنت سے, پوری دنیا روشن ہو جائے گی. اتنا روشن دوپٹہ ہے حور کا, حسین و جمیل حور. لیکن کیا دیکھتے ہیں حافظ محب اللہ کہ وہ حور آنکھوں سے اندھی ہے. آنکھوں سے اندھی ہے. پریشان ہوئے. اگر ہم کو, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے, احسن المواعظ کا میں نے حوالہ دیا تھا, وہاں دلیل کی سند دیکھ لیجئے, حوالہ علماء بھی ہیں. 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا یہ ایک نماز قضا کرنے کی سزا میں. یہ ایک آدمی نماز تو پڑھا لیکن اچھی نہیں پڑھی اس نے نماز. قیام اچھا نہیں, رکوع اچھا نہیں, سجدہ اچھا نہیں, جلدی جلدی قیام, جلدی جلدی رکوع. میں نے کہا تھا جو نہیں پڑھتے ان کو تو چھوڑو, جو لوگ وقت نکال کر مسجد آتے ہیں پھر بھی نماز کی بددعا لے کر واپس جاتے ہیں, اصل رونا ان کا ہے. تو قاضی محب اللہ نے دیکھا تو وہ حضرت حاجی صاحب زندہ تھے, مکے میں ہی تھے. جنت المالا میں حاجی صاحب کی مزار ہے, جنت المالا مکے میں. وہیں حضرت خدیجہ کی مزار بھی ہے قریب میں. گئے کہ حضرت بڑا واقعہ پیش آ گیا. یہ واقعہ بہت بڑا تھا ان کے لیے. کیا واقعہ ہوا کہ حضرت میں نے نماز پڑھی, پھر میں مراقب ہوا تو مجھے دکھایا گیا ایک حور, اور دیکھا کہ وہ حور ہے اندھی. تو کہا کہ نماز کیسے پڑھی تھی؟ کہا کہ حضرت نماز تو بڑی خشوع خضوع کے ساتھ توجہ سے پڑھی تھی. ہاں البتہ اتنا ہوا تھا کہ میں نے نماز میں آنکھیں بند کر لی تھی. حاجی صاحب نے کہا سارا مسئلہ سمجھ آ گیا. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے, یہ فرمایا. تو حور تو دی گئی نماز پڑھنے کی وجہ سے, لیکن چونکہ سنت کے خلاف پڑھی تھی اس لیے جو ہے اندھی حور دی گئی. اندھی حور کیا اچھی لگے گی؟ تو ہم کتنی سنتوں کو پامال کرتے ہیں. تو ظاہری ایک سنت کو آدمی ترک کرتا ہے تو کتنا بڑا نقصان اٹھاتا ہے. اگر ظاہر کر دیا جائے تو پتہ چلے گا. تو بات وہاں سے چلی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. بات وہاں سے چلی تھی, بات چل رہی تھی. وہ اس واقعے پر آ کر میں نے بات روکی تھی. کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے,
سیرت کا بیان چل رہا ہے، رواج سے اوپر اٹھ کر کے اگر کوئی رہبری حاصل کرنا چاہے تو ان کے لیے سیرت میں آج بھی رہبری موجود ہے۔ وہ رہبری حضور کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اللہ ہم کو بھی رہبری کر سکتا ہے۔ بات وہاں سے چلی تھی، کعبے کی تعمیر ہو گئی، حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو اختلاف ہوا، ایسا شدید اختلاف ہوا اس لیے کہ حجر اسود ایک عزت کا پتھر تھا، بڑی عزت کا مقام تھا، ہر قبیلے کے لیے ایک بڑی عزت کی، شرف کی بات تھی۔ یہ قبیلہ کہتا تھا میں رکھوں گا اور یہ قبیلہ کہتا تھا میں رکھوں گا۔ پتھر کو کعبے میں نصب کرنے کا وہ موقع تھا۔ یہ واقعہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کعبے کو بنایا گیا، پتھر میں اختلاف ہوا، حضور نے سب کو لے کر وہ پتھر کو کعبے میں نصب کر دیا۔ بات اتنی نہیں ہے، تو بات اس پر طے ہوئی، کل فجر کے بعد جو سب سے پہلے کعبے میں آئے گا اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس فیصلے کو ہم سب مانیں گے۔ طے ہو گیا۔ اللہ کی شان جب صبح ہوئی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے، کعبے میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا یہ صادق ہے، یہ امین ہے، ہم کو ان کا فیصلہ منظور ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے سمجھنے کی بات اس سے آگے کی ہے۔ حضور کو یہ اختیار حاصل تھا کہ حضور اکیلے ہی، پتھر بہت بڑا نہیں ہے، دیکھیے جا کر آپ اٹھا کر اپنے دستے مبارک سے کعبے میں نصب کر دیتے۔ اس سے اچھی بات کیا تھی کہ ایک مقدس مقبول انبیاء کا سردار حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے لے کر، جو جنت سے آیا تھا پتھر، اس کو کعبے میں لگا دے۔ لیکن حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ایک چادر منگاؤ۔ چادر منگائی گئی، اس پتھر کو اس چادر پر رکھو۔ پتھر کو چادر پر رکھا گیا، پتھر کو چادر پر رکھا گیا اور کہا کہ قبیلے کا ایک ایک سردار آؤ۔ آیا، یہ کونا یہ سردار پکڑے، یہ کونا یہ سردار پکڑے، یہ کونا یہ سردار پکڑے گا، یہ کونا یہ سردار پکڑے گا۔ اس کو اٹھا کر قریب تک لے گئے سب، اور حضور نے جب بالکل قریب ہو گیا کعبے کے، اپنے دستے مبارک سے لے کر کعبے میں اسے نصب کر دیا۔ جس کو فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے، دیکھو بڑا کام بڑا آدمی ہی کر سکتا ہے۔ بہت غور سے سنو میری اس بات کو، چھوٹے آدمی سے کبھی اللہ بڑا کام لے لے، اتفاق سے کوئی کام ہو گیا ایسا، اسے قانون کی زد میں، اسے قانون کی فہرست میں نہیں لایا جاتا۔ عموماً بڑا کام بڑے آدمی سے ہی اللہ لیتے ہیں، چھوٹے آدمی سے بڑا کام نہیں لیتے۔ بڑا آدمی چاہیے، لیکن بڑے آدمی کو، بہت غور سے سنو، بڑے آدمی کو اگر بڑا کام کرنا ہے تو اسے تمام ذمہ داروں کا پاس و لحاظ رکھنا اور کسی ذمہ دار کو نظر انداز نہ کرنا ضروری ہے۔ میں آگے بتاؤں گا، جنگ بدر کے موقع پر سرکار نے مشورہ کیا، کیا ضرورت تھی نبی کو مشورہ کرنے کی؟ کیا نبی کو بھی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے؟
آگے بڑھ کر اور بات بتاؤں میں آپ کو، مشورے کی ضرورت تو اللہ کے ولی کو بھی نہیں ہوتی، نبی کو کیا ضرورت پڑے گی؟ اتنا کلیئر معاملہ ہوتا ہے ان کے سامنے، جو اللہ کا ولی ہو بشرطے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، ڈھونگی نہ ہو تو اس سے بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دل جوئی کے لیے، اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے مشورے کا حکم دیا گیا کہ ہر بات مشورے سے گزارا جائے۔ یہ بڑے آدمی کا مجھے یاد آتا ہے، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا، حضرت جی یوسف صاحب کے انتقال کے بعد، حضرت شیخ سرپرست تھے، دونوں شاگرد تھے، مولانا یوسف صاحب بھی شاگرد تھے شیخ کے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شاگرد تھے۔ حضرت مولوی یوسف مولوی انعام الحسن کہتے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ مولوی انعام الحسن، یہ دور تو تمہارا وہ ہے کہ تم مامور تھے، امیر نہیں تھے، ایک دور تم پر وہ گزرا ہے، یہ ایک دور یہ ہے کہ امت نے تم کو امیر بنا دیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، لکھا ہوا کتابوں میں، کہا کہ حضرت جب میں مامور تھا تو میری بھی ایک رائے ہوتی تھی، میری بھی ایک رائے ہوتی تھی، سارے ساتھی رائے دیتے تھے، میں بھی ایک رائے دیتا تھا۔ اب جس دن سے امیر بنایا گیا ہوں، سب سناتے ہیں، میں غور سے سنتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ جنہوں نے انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، حضرت شیخ فرماتے تھے، انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ مولوی انعام الحسن صاحب پر اللہ کی تجلی ذاتی کا ہی نکاس ہے جو کسی بزرگوں پر ہوتا ہے۔ تو بات بہت دور نکل گئی میری، جنگ بدر کا واقعہ میں سنا رہا تھا۔ جنگ بدر میں یہ رمضان میں ہوا، اور مکے سے 1000 افراد ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آئے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے اتراتے ہوئے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہے، ہماری قوت بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، شکست اور ہارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ساتھ میں عورتیں بھی، گانے والی، بجانے کے لیے طبلے، سب لے کر کے آئے، ریاکاری کے ساتھ اپنی شان و شوکت کی نمائش اور دکھاوے کے ساتھ آئے۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، کہا کہ دیکھو یہ جو کفار مکے سے اتراتے ہوئے آ رہے، کیوں آ رہے؟ ان کے پاس ہتھیار ہے، قوت ہے، تعداد ہے، بچاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اپنی شان و اپنے مال کی قوت کی نمائش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہتے تم ایسا مت آؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ۔ اس میں 2 چیزوں سے منع کیا گیا، یہ کہا اتراؤ مت، اسباب، قوت، تعداد بڑھ گئی تو اتراؤ مت، شکر کرو اللہ کا، اور ریاکاری کے جذبات سے اوپر اٹھ کر کے آؤ، یہ نمائش کی بلا سے پاک و صاف ہو کر کے آؤ، یہ کہا۔ میں ابھی کچھ پڑھ رہا تھا، میں نے اسے نقل کیا کہ نکل جائے ذہنوں سے، کسی نے بھیجا، بہت اچھا تھا، سنا بھی، یہ وبا بہت ہو رہی ہے آج کل، انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے، مجھے بڑا پسند آیا،
اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا مرض ہے. ریاکاری دمک کی طرح اخلاص کے تاج محل کو کھائے جا رہی ہے. اخلاص کے تاج محل کو یہ ریاکاری دمک کی طرح کھائے جا رہی ہے. کسی نے کہا عبادت میں سیلفی سیلفی، عبادت میں سیلفی، تلاوت میں سیلفی، امامت میں سیلفی، خطابت میں سیلفی. عجب مرض ہے عادت خود نمائی، عیادت میں سیلفی، سخاوت میں سیلفی. جب تک ویڈیو نہیں بنائیں گے یہ کمبل بھی سردی میں مرنے والے پر نہیں اڑانا چاہتے. کسی نے بہت اچھا کہا کہ خدا 2 روٹی چھپا کر دے دیے، یہ مخلوق بڑی ذلیل کرتی ہے. کسی غریب کی دل کی آواز ہے، اس نے اللہ کو رات میں یوں پکارا کہ اے خدا 2 روٹی تو ہی چھپا کر دے دیو، یہ مخلوق بڑی ذلیل کرتی ہے. عبادت میں سیلفی، سخاوت میں سیلفی، بنا سیلفیوں کے گزارا نہیں ہے. بشاشت میں سیلفی، ندامت میں سیلفی. میرے دیش میں سیاسی لوگوں کی عادت حمایت میں سیلفی، مذمت میں سیلفی. ریا کیا ہے ہم سے نہ پوچھے کوئی بھی، بنائیں گے ہم دین کی خدمت میں سیلفی. میں علماء دین کو کہوں کیسے ہد ہد، ہمیں نہ پھنسا دے قیامت میں سیلفی. خدا قیامت میں یہ نہ کہہ دے جاؤ جن کے لیے تم نے سیلفی بنائی تھی، جن کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا، انہی سے جا کے لے لو بدلہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ. اس کے بعد حضور نے مشورہ کیا. مشورہ بڑی اہم چیز ہے. بات اچھی ہو بری ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے. چھپاتا وہ چیز ہے آدمی، مشورے میں وہ چیز نہیں لائی جاتی جو غلط ہوتی ہے. جو بات غلط ہوتی ہے وہ بات مشورے میں نہیں لائی جاتی. اسی لیے مشورے کا حکم دیا گیا تاکہ نفسانیت کی جڑیں کھوکھلی ہوں. میں اس پر تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ کلام کروں گا. جب مشورہ کیا سرکار نے، سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے. بدر کے موقع پر، بدر کی جنگ سے پہلے حضور نے مشورہ کیا. لمبی تفصیلات میں پھر آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا. تو مشورہ دیا. سعد بن معاذ نے ہماری جانیں حاضر ہیں، جو حکم دے سر آنکھوں پر. اور اس کے بعد فرمایا اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم سمندر میں کودنے تیار ہیں. یہ لیجئے ہمارا مال، جتنا چاہے لے لیں، جتنا چاہے آپ واپس کر دیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا. یا یہ ہو گیا ہے اب کہ ایک بار پوچھا تو دیں گے، 2 بار پوچھا تو دیں گے، تیسری مرتبہ پوچھا تو کہیں گے یار مدرسے چلانے سے بہتر بند کر دو. یہ بار بار چندہ پوچھنے کی یہ اس مصیبت کو ختم کرو. یہ ہمارا مزاج ہے. میں پھر تفصیل اس پر عرض کروں گا. ایک بات آخری عرض کرتا ہوں. حضرت سعد بن معاذ نے ایک عجیب بات کہی. یہ جو جنگ بدر ہوئی، جنگ کا کوئی پہلے سے منصوبہ نہیں تھا. ابو سفیان ملک کے شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا، اس کا پیچھا کرنا تھا. اسی لیے باقاعدہ اعلان نہیں ہوا. اچانک اللہ نے جنگ کی صورت پیدا کر دی. اسی لیے جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان پر ملامت نہیں کی گئی.
سعد بن معاذ نے اسی خطبے میں ایک جملہ کہا، بڑا دل کو لگا مجھے، اس کی تفصیل کہوں. انہوں نے کہا حضور ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں نا پیچھے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، میں آپ پر تو شبہ نہیں کرتا، آپ تو بڑے شریف لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی ہوتے تو یوں کہتے یہ جو لوگ نہیں آئے نا یہ غدار ہیں، یہ منافق ہیں. سلام ہو صحابہ کے اخلاص پر، بھائی چارگی پر، اپنائیت پر، اخلاص پر. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے حضور آپ نے باقاعدہ جنگ کا اعلان بھی تو نہیں کیا تھا، ورنہ یہ بھی وفادار ثابت ہوتے، یہ بھی ہم سے پیچھے نہ رہتے. عجیب بات تھی یہ صحابہ کی بے لوسی کی. خالد بن ولید کا انشاءاللہ وقت بہت ہو گیا، بات شروع کرتے ہیں ختم ہو جاتا. یہ عجیب و غریب واقعات ہیں دو، انشاءاللہ پھر اس خطبے کو تفصیل سے سنائیں گے آئندہ، بلا تمہید گفتگو شروع کریں گے آئندہ جمعہ انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.